جس نے ایک قطرہ پسینہ مبارک کا اپنے جسم پر مر لیا، مرتے دم تک جسم سے خوشبو نہ گئی۔ اور حضرت ام سلیم فرماتی ہیں وہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں تھی، فرماتی ہیں میرے آقا کے پسینہ سے جو خوشبو آتی تھی، فرماتی ہیں مشک، عنبر اور کستوری کی اس جیسی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، صحابہ کا حضور کے ساتھ نسبت غلامی نبھانا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا یارو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پلے اور کوئی نیکی نہ ہو، جب مجھے غسل دے کر دفن کرنے لگو، جب مجھے کفن دینے لگو تو میرے پاس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک ناخن مبارک ہیں، وہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر دنیا کا کوئی عمل، دنیا میں کیا گیا کوئی کام میرے کام نہ آیا تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن رب مصطفیٰ کے ناخن مبارک کی صدقہ سے نسبت سے مجھے نجات دے دے گا، مجھے بخش دے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ صحابہ کا تو عقیدہ تھا کہ حضور کی غلامی جیسی نہ کوئی عبادت ہے، نہ دنیا میں کوئی نیکی ہے جو مصطفیٰ کی خدمت اور غلامی سے بڑھ کر ہو جس کا اللہ۔ ارے صحابہ نے تو حضور کو چھوڑ کر کعبہ کا طواف نہ کیا، نمازیں چھوڑ دی، مسلح چھوڑ دیے۔ کون کون سا واقعہ بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سفیر مصطفیٰ بن کر مکہ المکرمہ قریش سے جا کر، کفار سے جا کر آپ نے مذاکرات کرنے تھے، جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آ کر حضور کے ساتھ باقی عمرہ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ حافظ۔ کعبہ کے سین میں کھڑے تھے، فرمایا ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ انہوں نے کہا عثمان تو سین کعبہ میں کھڑا ہے، حرم کعبہ میں کھڑا ہے، تو طواف کر لے۔ اب عثمان غنی سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں موحد ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی ہوگا؟ کون ظالم ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر میں خدا کو جانتا ہوں؟ آپ کے الفاظ حدیث پاک میں سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا باللہ لا اطوفو، خدا کی عزت کی قسم، باللہ لا اطوفو بہی، میں کعبۃ اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا حتیٰ یطوف بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا اس کعبہ کا طواف نہیں کریں گے۔ عثمان کو اس کعبہ کے طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حال دیکھو، آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں طواف کعبہ کر رہے ہیں اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود سے مخاطب ہوئے، لوگوں کا شبہ زائل کرنا چاہتے تھے، شک زائل کرنا چاہتے تھے، عقیدہ بتانا چاہتے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے۔ لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہو؟ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جس سے پوچھو کہتا ہے گناہ چوس لیتا ہے حجر اسود، وہ سارے جہان کے گناہ چوس چوس کر سفید تھا اترا، سفید تھا اب سیاہ ہو گیا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی، مزاح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جو لوگ حجر اسود جا کر چومتے ہیں، اگر محبت مصطفیٰ سے حجر اسود کا بوسہ لیں تو گناہ چوستا ہے، اور اگر سینے میں مصطفیٰ کا بوس ہو تو ایمان چوس لیتا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ سے بے ایمان ہو کر آتے ہیں۔
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے حجر اسود کو جب بوسہ دینا چاہا، بوسہ دینے لگے تو آپ نے کعبۃ اللہ میں گڑے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، حجر اسود کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اپنے گناہوں کے لیے تیرا بوسہ دے رہا ہوں کہ عمر فاروق کے گناہ چڑھ جائیں، عمر فاروق کے گناہ چوس لے۔ میں عام لوگوں جیسا عقیدہ نہیں رکھتا، میں کوئی عام مسلمان نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا سچا غلام ہوں۔ میرے گناہوں کے لیے میرے آقا کی نسبت کافی ہے۔ تجھے گناہوں کے لیے بوسہ نہیں دے رہا، بلکہ ارشاد فرمایا واللہ لا اقبلوکا، اے حجر اسود خدا کی عزت کی قسم میں تیرا بوسہ نہ دیتا، میں کبھی تجھے نہ دیتا، تیرا بوسہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا جب تک میں یہ نہ دیکھتا کہ مصطفیٰ نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا کریم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ظاہری حدیث کے الفاظ ہیں، کسی کو کیا خبر کہ آقا نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا حجر اسود نے آقا کو بوسہ دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی بات آج سنتے جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے، صرف نقل کی حد تک ذمہ دار ہوں، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو لے کر واپس قبیلہ بنو سعد کی طرف چلی، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی تھے، جب آپ صحن کعبہ میں پہنچی تو آپ کے شوہر نے فرمایا حلیمہ حضور تو مل گئے، کعبہ کا طواف نہ کرتے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب باری آئی حجر اسود کو چومنے کی، آپ بیان فرماتی ہیں میری گود میں مصطفیٰ کریم تھے، جب میں حجر اسود کی طرف بڑھی کہ اسے بوسہ دے لوں، فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم ابھی میں حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکل آیا اور حضور کے ہونٹوں پہ بوسہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، کعبۃ اللہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکل آیا اور میرے آقا کے لبوں کے بوسے لیے۔ عمر فاروق کا اشارہ اس طرف تھا کہ حجر اسود تجھے میں اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ لوگ تجھے گناہ جڑنے کے لیے بوسہ دے رہے ہیں، میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تو نے میرے محبوب کا بوسہ لیا تھا، تو نے میرے محبوب کے لب مبارک چومے تھے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کب ہوش تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کہاں تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ ہم نے بنا لیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔